نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بس تھوڑے سے ہی لیسن رہ گئے ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پارہ شروع ہو جائے گا، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 252 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک آیات اللہ، تل کا دور کا اشارہ ہے اور مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی۔ اچھا، تلکا جو ہے نا، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شروع میں جب سورۃ البقرہ ہم نے سٹارٹ کی تھی، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ذالکا جو ہے وہ بھی دور کا اشارہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور تلکا جو ہے وہ بھی دور کا اشارہ جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ جب لایا جاتا ہے تو اس میں اس چیز کی اہمیت کو واضح، اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ اس میں اجاگر کرنا ہوتا ہے جب قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، کیونکہ ہم ابھی تو ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں نا، لیکن اگر ہم تلکا کا ویسے ترجمہ کریں تو وہ ہے، وہ آیات ہیں اللہ کی، لیکن ہم ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اشارہ دور کا استعمال ہوا ہوا ہے، تو وہ اس جو اس کی جو ویلیو ہے آیات کی، اور اس چیز کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے، پرومیننٹ کر رہا ہے۔ یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، نتلو تلاوت سے ہے، ہم پڑھتے ہیں ہاں انہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر مونس کی ضمیر ہے نا، کیونکہ آیات کی بات ہو رہی ہے۔ علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ رسول، اب پھر اس میں دور کا اشارہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ رسول فضیلت دی ہم نے، بعضهم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے، ان میں سے، من کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضهم، ان کے بعض کو، درجات، درجات میں، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، البینات، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ باہم لڑتے، الذین، وہ جو، من بعدہم، ان کے بعد تھے، من بعد، بعد، ما اس کے جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے کوئی ہے، من جو، آمنا، ایمان لایا، منہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو، کفرا،
من جس نے کفرا کفر کیا، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، ما قتتلوا نہ وہ باہم لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اختلاف جو ہے نا وہ ہمیشہ ہدایت کے آنے کے بعد ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت واضح کی تو ہدایت ملنے کے بعد اختلاف کیا گیا، یعنی کہ مانا نہیں گیا نا تو اس پہ اختلاف کیا گیا۔ اور جہاں تک رسولوں کی فضیلت کی بات ہے تو یہ جو فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی نبی کو کسی نبی پہ فضیلت نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ اور ہمارے لیے تو ہے نا لا نفرق بین احد، آپ پڑھیں گے آگے بھی سورۃ البقرہ ختم ہوگی، ہمارے لیے وہ حکم ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ مجھے جو مفہوم حدیث ہے کہ کسی نبی پہ فضیلت مت دو، یونس بن متہ پہ بھی، یعنی کہ ان کو یونس علیہ السلام پر بھی، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے وہ سارا آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ تو ان کا بھی کہا گیا ان کے اوپر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اور ایک یہودی میں اس چیز پر بحث بھی ہو گئی تھی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جو تھا وہ فیور کر رہا تھا، اور صحابی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دونوں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور منع کیا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، اور پھر کہا تھا جو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے روز قیامت سب سے پہلے میں جاگوں گا، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور جب میں نکلوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عرش کے اس کا جو پایا ہوگا، اس کا پاؤں جو ہوگا اس کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور اوپر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے کہا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے سے پہلے جاگے ہیں یا ان کے اوپر قیامت کا جو مطلب جو تھا کہ وہ چیز آئی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ اس میں ہمیں کسی بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 254، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، اب یہ جو ہے فعل امر ہے، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقنا رزق دیا ہم نے کم تمہیں، من قبلی اس سے پہلے کہ این یأتی آ جائے، این یاتی کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع کہ نہیں اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیع فیہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ کوئی گہری دوستی، خلتن جو نا خلیل سے ہے، خلیل جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوست سے اگلا سٹیپ ہے، خلیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا نا، تو خلتن نہ کوئی دوستی، ولا شفاعتن نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر، ہم الظالمون بے شک وہی ظالم ہیں، ٹھیک ہے، کافر جو ہیں وہی ظالم ہے۔ ظلم جو ہوگا نا روز قیامت اندھیروں کی شکل میں آئے گا، اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، یعنی کہ آپ نے مثال دے رہی ہوں کہ آپ نے ایک
کتاب نکالی، لائبریری میں گئے، کتاب نکالی شیلف میں سے، اور واپس جب آپ نے پڑھ لی تو آپ نے اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، آپ نے اس کو واپس نہیں رکھا، تو وہ ظلم ہوا اس کتاب پر، ٹھیک ہے؟ تو ظلم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، تو یہ ایک بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس میں جب ہم اس ڈیفینیشن میں جب ہم کسی بھی مزاج کو، بیہیویئر کو، ایٹیچیوڈ کو جب رکھ کے آپ تولیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ظلم جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بڑی نہیں، عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی آیت جو ہے نا قرآن کی وہ آگے آ رہی ہے، آیت دین۔ آیت الکرسی جو ہے نا وہ عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اور آیت الکرسی جو ہے اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے اوپر جو تھا نا رکھوالی کے لیے بٹھایا، تو کیا ہوا کہ رات کو ایک بندہ آتا اور اس میں سے نا کچھ مال کھانا شروع کر دیتا، کھجوریں وغیرہ اور کوئی چیز، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو اس نے اس طرح کی آہوازاری کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی ہوا، جب تیسرے دن ہوا نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں ہر صورت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو تو کوئی بھی جو ہے نا جو یعنی کہ جو حفاظت کے اوپر تمہیں بٹھایا ہوا ہے تو تمہاری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی حفاظت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ ورڈز مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہے، تو مفہوم ہے حدیث کا جو میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کیونکہ علم کے بہت زیادہ وہ شوق رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سب سے زیادہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت کی گئی، تقریباً 5000 سے اوپر کا جو ہے وہ ذخیرہ ہے جو ان کی طرف انہوں نے روایت کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ، تو اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو کوئی بھی بری مطلب نیت سے جو ہے نا اس جگہ داخل نہیں ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح یہ بات جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچ کی ہے۔ تو اس واقعے میں بھی بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے شیطان صفت لوگ بھی کوئی اچھی بات کہہ جاتے ہیں، کوئی اچھا سبق دے جاتے ہیں، کوئی اچھی چیز سکھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے وہ رات کو اگر آپ پڑھیں تو ایک فرشتہ جو ہے وہ صبح تک یعنی فجر تک حفاظت کرتا ہے، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں جانے سے صرف موت ہی مطلب موت ہی نے روکا ہوتا ہے، کہ موت ہی صرف ایک بیچ میں چیز ہے جنت میں داخل ہونے سے۔ اگر روٹین میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی فضائل ہیں آیت الکرسی کے، تو آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی جو ہے یہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھائی ہوتی ہے، تو اس کا تلفظ میں نا اکثر پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں لوگ، تو یہ میں چاہوں گی کہ اس کو آپ ضرور جو ہے نا صحیح طرح سے ایٹ لیسٹ ہے، کیونکہ وہ والی آیات اور وہ چیزیں سورۃ الفاتحہ ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیزیں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ اس طرح کی جو
ہم روٹین میں پڑھتے ہیں تو ان میں عموماً تلفظ صحیح نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں، تو آ، اس کو بھی ضرور جو ہے نا ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر وہ ہماری زبان کے اوپر اتنے رواں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بعض دفعہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ ہم کوئی چیز غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو آیت الکرسی دیکھتے ہیں، آیت الکرسی ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، الحی القیوم، یہ جو یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو الحی اور قیوم، جو القیوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الحی جو زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، سنتن اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، یہ نوم ہے، نوم نہیں ہے، بعض لوگ اس کو نوم پڑھتے ہیں، نوم ہے، ولا نوم۔ لہو ما اسی کے لیے ہے جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے، یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بین ایدیہم استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ایک محاورہ ہے جو عربک لینگویج میں استعمال ہوتا تھا، تو اس سے مراد ہے کہ جو چیز سامنے ہے آگے ہے، کیونکہ جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوگی تو وہ سامنے آگے ہی ہوگی نا، تو جو آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر اس کے سوا، مگر جو وہ چاہے، وسع کرسیہ گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند تر ہے اور بہت بلند تر اور بہت بڑا ہے۔ کرسی جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو کہا گیا نا کہ اس کی کرسی جو ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو جو ہے گھیر رکھا ہے، جو تو یعنی کہ اس کی وسعت اتنی ہے، تو کرسی سے مراد جو ہے نا وہ فٹ سٹول لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس کے ہاتھ کے کا بھی ذکر آتا ہے نا کہ جہاں پر کہا تھا نا یہودی نے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہا تھا کہ یعنی کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو جواب دیا تھا۔ اسی طرح ہی اور بھی آتے ہیں، مطلب آتا ہے کہ دوزخ کا آتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اور مانگے گی، جب اس کو بھر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا اس کے اوپر۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے علاوہ جو ہے پنڈلی کا بھی ذکر آتا ہے اور چہرے کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہاں پر یہ چیز ہمیں واضح ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں
کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، کتنے ہیں ہم نہیں جانتے. تو اسی طرح ہی باقی معاملات بھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کا سننا بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے. تو کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو لیسا کیا ہے کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو کرسی کی جو بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش ہے. اور ابھی عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے، روز قیامت 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا عرش کو. تو عرش جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ سب سے بڑا ہے کائنات کی چیزوں میں سے. تو کرسی نے اگر گھیرا ہوا ہے تو پھر عرش کی کیا جو ہوگی وسعت ہوگی. تو اب جو اگلی آیت ہے، اس آیت کو بہت مس کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی، فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبین واضح ہوگی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوتی، طاغوت کا. طاغوت جو ہے نا، ہر سرکش قوت کو طاغوت کہتے ہیں، یعنی کہ ہر سرکش قوت جو کہ ہدایت کے رستے سے ہٹا دے، وہ طاغوت ہے. تو جو کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا. عروہ کڑے کو کہتے ہیں، اور وثقہ جو ہے وہ مضبوط کو کہتے ہیں. لن فصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. یہ جو آیت ہے نا، اس کو بہت سے مسلمان بھی مسلمانوں کے لیے ہی کوٹ کرتے ہیں. اور یہ بار بار نا، یہ جو پورشن ہے نا اس کا، پہلا لا اکراہ فی الدین بہت جھوم جھوم کے سناتے ہیں اس وقت کہ جب آپ کسی کو تھوڑا سا جو دین کے بارے میں کہیں کہ جی یہ چیز ایسے نہیں ہے اور ایسے نہیں ہے، تو اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر ضرور کہہ دوں کہ ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح. آپ نے تھوڑا سا یہ ٹرمز پڑھ لی ہیں نا، آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. صالح جو ہے نا، صالح جو ہے وہ کہ جو ایک نیک آدمی ہوتا ہے صالح. ٹھیک ہے، اپنی ذات میں نیک ہے. ٹھیک ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے اور جو نیک ہے. ٹھیک ہے. مصلح وہ ہوتا ہے جو اصلاح بھی کرتا ہے دوسروں کی. تو جو صالح ہوتا ہے نا وہ سب کو پسند ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن جو مصلح ہوتا ہے نا، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے بعثت سے پہلے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا، تو وہی لوگ جو آپ کی صداقت اور امانت کی قسم اٹھایا کرتے تھے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. اور اس میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی، اپنے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ جب آپ اصلاح کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا. اسی لیے سورۃ العصر میں جہاں پر 4 کام ہر انسان نے کرنے ہیں، وہاں پر جو کہا گیا نا کہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، یہ تو 2 کام ہو گئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کا جب کہا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور صبر کی کیا ڈیفینیشنز ہیں؟ وہ بھی وہ ڈیفینیشن ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا. ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے بس چپ اختیار کر لو. وہ نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ پورا امید رہنا اللہ سے،
اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور رستہ تلاش کرنا، اپنے آپ کو مثبت رکھنا، اور اپنے آپ کو منفی جذبات سے روکنا، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا. یہ ٹوٹل ڈیفینیشن ہے صبر کی. تو یہ جو آیت ہے اس میں لا اکراہ فی الدین جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ اسلام کے اندر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو، کوئی تلوار کی نوک پہ یا بندوق کی گولی کے اوپر جو ہے نا، گن پوائنٹ کے اوپر تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسلام قبول کر لو. دین میں آنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں زبردستی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہدایت جو ہے نا وہ واضح ہو گئی ہوئی ہے. ہدایت واضح ہے، اور اب تو بہت واضح ہو گئی ہے. ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہوا نا کہ مطلب عنقریب جو وہ کائنات میں اور تمہارے اپنے اندر جو ساری نشانیاں دکھائے گا، تو وہ میڈیکل سائنس نے اور اس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اور کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں. ہدایت تو چیخ چیخ کے جو نا وہ کونی جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہم خود سے نہیں بن گئے. تو ہدایت تو واضح ہو گئی ہے. تو اگر پھر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اس کی نہیں مانتا تو اس کے اپنے اوپر ہے. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب آپ اگر جب مثال کے طور پہ کہ اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو آپ کو ٹریفک کے رولز فالو کرنے پڑیں گے. اگر آپ فالو نہیں کرتے تو پھر آپ سے لائسنس لے لیا جائے گا، یا اگر آپ نے لائسنس لیا ہے تو پھر آپ باؤنڈ ہو گئے کہ اب آپ نے اس کے رولز کو فالو کرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میں اس کو کروں گا اور اس کو نہیں کروں گا، پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس باؤنڈری کے اندر آ گئے. اب آپ کہیں کہ جی یہ چیز میں نے نہیں کرنی ہے، یہ میں نے نہیں، مجھے پسند نہیں، تو پھر یہ چیز اس وقت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ لا اکراہ فی الدین اس سے پہلے اور آگے کیا کہا گیا ہے، تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کروا دی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ ہدایت واضح ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں بتا دی گئی تو پھر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں رہتی نا. اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلماتی اندھیروں سے الی النور نور کی طرف. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم دوست ان کے، اولیاءہم دوست ان کے، دوست ان کے الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النوری نور سے الی الظلماتی طرف اندھیروں کے. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم ترى، الم ترى کل بھی بتایا تھا کہ ایک ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے کیا تو نے دیکھا نہیں. الم ترى الی الذی کیا تو نے دیکھا نہیں اس کی طرف، کہ اس شخص کی طرف، الذی اس کی طرف جس نے، حاج حاج یعنی جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ عطا کی اسے، اللہ اللہ نے، الملک بادشاہت. یہ اشارہ ہے نمرود کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کا اس سے ہوا تھا نا ٹکرا، تو اس کی طرف ہے. اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. قال اس نے کہا، انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں. تو وہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا کہ ایک موت کا جو مجرم تھا جو کہ قید تھا اور اس کو عنقریب بھی لے جایا جا رہا تھا یا اس کو موت کی سزا ہونی ہی تھی،
تو اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک عام بندہ جو کہیں مطلب چل پھر رہا تھا، نارمل سو کوئی ملازم تھا یا جو بھی تھا، تو اس کو پکڑ کے اس نے مروا دیا۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی موت دینا اور زندگی دینا نہیں تھے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے اس بات میں الجھے نہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، انہوں نے ایک اگلی دے دی، دلیل دے دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لے آ اسے، من المغربی، مغرب سے۔ کتنی بڑی دلیل دے دی نا، تو کام ہی نہیں کر سکتا تھا یہ۔ فبہت الذی، تو مبہوت رہ گیا وہ، یعنی کہ جو تھا نا حیران و پریشان رہ جانا، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کا کیا جواب دیا جائے گا۔ فبہت الذی، تو وہ مبہوت رہ گیا، وہ الذی، جس نے کفر، کفر کیا تھا، واللہ، اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکا نا، تو نمرود جو تھا اس کی بھی جو تھے یہ لوگ اپنے آپ کو بھی، وہ اپنی بھی عبادت کرواتا تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ بھی بہت قریب تھا نمرود کے، کیونکہ وہ بت تراش بھی تھا۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ ان کو پکڑ کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ تو روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بہت بڑا نا الاؤ جلایا تھا، بہت اونچی کوئی وہ مطلب بلڈنگ بنا کے، تو اس میں بہت بڑی آگ لگائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے، دور سے، منجنیق ہوتی نا جو پتھر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جنگ میں، تو اس میں بٹھا کے تو وہاں سے پھینکا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے نا قیامت والے دن سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا نا، ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن سارے کے سارے جب قبروں سے اٹھیں گے تو بے لباس ہوں گے، تو سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی کہ وہ آگ تو جل رہی تھی لیکن آگ جلا نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو تو آگ نے بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس ٹائم ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام، جو ان کی کزن بھی تھیں، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، اس ٹائم لوط علیہ السلام اس ٹائم نبی نہیں بنے تھے، لیکن وہ ان پر ایمان لے آئے تھے، تو وہ وہاں سے نکلے تھے، اور اس ٹائم زمین کے اوپر صرف یہ 3 ہی تھے، 3 ہی موحد تھے، یعنی کہ یہ صرف 3 لوگ تھے، باقی پوری زمین جو تھی وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، اور صرف یہ 3 لوگ تھے جو توحید پرست تھے۔ جی، اب یہ بولا وہ قصہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس سے آگے جو آ رہا ہے، او کلذی، یا اس کی مانند، مروا، جو گزرا، اعلی قریتن، اوپر ایک بستی کے، واہی خاویتن، اور وہ گری ہوئی تھی، اعلی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ، اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ، تو موت دے دی اسے، اللہ، اللہ نے، مئۃ، 100، مئہ جو ہے یہ 100 کو کہتے ہیں، مئۃ، 100، عامن، سال، ثم پھر، بعثہ، اس نے اٹھایا اسے، قالا، اس نے کہا، اس نے فرمایا، کم لبثت، کتنا ٹھہرے رہے تم، قالا، اس نے کہا، لبثت یومن، ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یوم، یا کچھ حصہ دن کا، قالا، اس نے کہا، بلکہ، لبثت مئۃ عام، ٹھہرے رہے تم 100 سال، فانظر، پس دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کے، وشرابک، اور اپنے پینے کے،
لم نہیں، یتسنہ وہ باسی ہوا، وانظر اور دیکھو، الی حمارک طرف اپنے گدھے کے، وَلَنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی تاکہ ہم بنا دیں تجھے آیتن نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الى العظام ہڈیوں کے، کیف کس طرح، ننشزها ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوها پھر ہم پہناتے ہیں انہیں، کسوہ کہتے ہیں نا لباس کو، خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو بھی کسوہ کہتے ہیں، لحمن گوشت، فلما پھر جب، تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قالا اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بستی کون سی تھی اور یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ اس طرح سے نہیں ملتا، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ بستی جو تھی وہ فلسطین تھی، اور جو شخص تھے وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ یہودیوں کا ایک فرقہ جو ہے نا وہ اسی لیے، کیونکہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے کے دوبارہ اٹھایا گیا تھا، تو وہ یہودیوں کا ایک فرقہ، ویسے تو جو یہودی جو ہے نا وہ بھی مونوتھیسٹ ہی ہیں، یعنی ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایک فرقہ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، جیسا یہودی عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ آیات چل رہی ہے نا، یہ پیچھے بھی یہ توحید ربوبیت کی طرف جو ہے وہ توحید ربوبیت جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو، قالا فرمایا، اولم تؤمن کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے، قالا اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے ایمان کے بعد، یہ پیغمبروں کو ملتا ہے۔ قالا فرمایا، فخذوا اربعۃ من الطیر پس لے لو چار پرندے، فصرہن الیک پس انہیں اپنے سے ہلا لو، یعنی کہ ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم ادعوہن پھر بلاؤ انہیں، یأتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہی ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے آگے پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوگی، حج کی بات ہوگی، تو وہ بڑی آیات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اور اس میں سود کا بھی ذکر آئے گا، تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، تو بک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نون نساء ہے، یعنی کہ وہ نون جو ایک ہم نے پڑھا تھا نا کہ نون جمع جو ہوتا ہے، تو وہ نون جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے،
تو یہ جو ہے نون نساء یعنی کہ وہ نون جو مونس کے صیغوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے ضمائر آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جی ایک نشانی کے طور کے اوپر ایزی وے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو نون نساء جو ہے یہ میم جو ہے اس کی بہن ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو کم، ہم اور تم، ہم ان سے واقف ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ مذکر کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو میم ہے اس کو نکال کر نون لگا دیں تو وہ مونس کا صیغہ بن جائے گا، یعنی کہ ہم سے ہننا، کم سے کننا، تم سے تننا، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوا، اس میں اس کو بہت زیادہ نہیں کر رہی۔ ہم، کم، تم جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، اور ہننا، کننا، تننا جو ہے وہ مونس کے لیے ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی یہ الفاظ سنے ہوں گے، قسمت والا، نصیب والا، پیسے والا، اس طرح سے اور بھی ایسے الفاظ سنے ہوں گے جس میں والا یا والی آتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ذو، ذا اور ذی، ٹھیک ہے، قرآن میں الفاظ آتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے والا، اور اس کی جمع جو ہے نا اولو ہے، یعنی یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، دونوں میں بالکل فرق ہے، لیکن یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ اولو جو ہے وہ والے، ٹھیک ہے، اور یہ ذو، ذا یا ذی جو ہے یہ والا، یعنی کہ ذو الجلالی والاکرام، عزیز ذو انتقام، لذو فضل عظیم، ذو الفضل العظیم، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا والا کے معنوں میں آتا ہے۔ ذاتی جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ذاتی بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی والی اور والے کے معنوں میں آتا ہے۔ ذات البروج، ٹھیک ہے، یہ بھی ذات العماد، یہ بھی اسی معنوں میں ہی آتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی صاحب یا اصحاب، یہ بھی جب آتا ہے نا، مطلب اصحاب الیمین، اصحاب الکہف اور اصحاب المیمنہ، صاحب الحوتی، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اصحاب النار، ٹھیک ہے، اصحاب الجنہ، تو یہ جو ہے نا یہ بھی مطلب جس طرح اصحاب النار کے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ساتھی آگ کے، تو ساتھی وہی ہوتا ہے نا کہ جو وہاں ساتھ ہو، تو اس کا ترجمہ جو ہے محاورتاً جو ہے نا والے ہی کیا جاتا ہے، کہ آگ والے، جنت والے، کشتی والے، تو وہ والا ترجمہ جو ہے نا اس کا محاورتاً وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ کافی سارے اس کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں بک آپ کو بھیجوں گی گروپ میں بھی، تو اس کی آپ لوگ اپنے، بہت ایزی ہے اور بڑے آرام سے آپ اس کی خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، کافی ڈیٹیل سے انہوں نے اس میں چیزوں کو بتایا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اصحاب النار، اصحاب الجحیم، اصحاب مدینہ، اصحاب الحجر، اصحاب القریہ، اصحاب المشأمہ، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب الفیل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر تثنیہ کا جو ہے وہ جمع کے صیغے ہیں، صاحب سے اصحاب، اور یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے تثنیہ جمع کے صیغے جو یاء نون واو جن سے آپ واقف ہیں کہ وہ لگ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ترجمہ اس کا وہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا جو ہے نا ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے آج 260 تک کیے ہیں نا، تو ہماری 26 آیات رہ گئی ہیں۔ آگے والی جو آیات ہیں جہاں پر یہ سارا ذکر ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اور وہ بہت آسان آیات ہیں،
تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ پریکٹس کر لیں تو کل آپ لوگوں سے اس کی ریڈنگ کروا لیجیے، کیونکہ وہ بڑی آسان آیات ہے، اس کے اندر کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے. آگے آیت دین تک جو ہے نا آیات آسان ہے کافی، تو آیت دین جو ہوگی وہ میں آپ کو کروا دوں گی. تو کیونکہ وہ تھوڑی سی اس میں الفاظ جو ہیں تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں، تو اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. کل آپ اس کو چلیں کوثر نے تو ہینڈ ریز کر دیے، تو آپ لوگ ضرور کل پڑھ کے آئیے گا تاکہ میں آپ لوگوں سے پڑھوا لوں. جی کوثر، آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے یا پوچھ کے بات کرنی ہے تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں. باجی جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا، مجھے نا یہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی جس میں پیغمبروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور جی مطلب ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی فضیلت دی ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے. جی جی لیکن اس میں جو ہے وہ اکثر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پھر مجھے تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اتنی فضیلت دے دیتے ہیں. مطلب ظاہر ہے فضیلت کے لائق تو ہیں ہی ہیں، وہ آخری نبی ہیں اور ساتھ جو بھی ہے ظاہر جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو جوڑ دیتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی کو سنا تھا، وہ مجھے بہت شاکنگ وہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کو جوڑ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی جو ہیں وہ مطلب برابر ایکول ہیں. تو جیسے اس میں آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف میں بھی اسی طرح. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی کا نام اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہم اتنا ان کو اس طرح درجہ دیں. یہ میں نے مجھے بہت وہ اب میرے پاس وہ اس طرح کے الفاظ نہیں تھے کہ میں مڑ کے اس سے کوئی فائنڈ آؤٹ کرتی کہ اس کو کیسے کلیئر کیا جائے نا. تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بہت ساری چیزیں ایسی چلتی ہیں. تو خاص کر کے جو ہمارے جو دین کے علماء ہیں پاکستانی، وہ زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اور زیادہ ان چیزوں میں لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب ایک قسم نے ڈال دیتے ہیں ایسی مشکل میں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے ہر کسی کے پاس اتنا علم تو ہوتا نہیں کہ وہ اس چیز کو علیحدہ کر سکے. اس کا کیا علاج ہے؟ اور وہ اب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سارے میری اپنی فیملی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ شرک میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں. تو مجھے وہ اس چیز کی بہت وہ تکلیف ہوتی ہے honestly آپ پوچھیں تو میں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اب کلیئر کیسے کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے نا، اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ علم. ٹھیک ہے، جب علم آتا ہے، جب انسان جانتا ہے تو وہ چیز آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جہاں تک بات کرنا اور سمجھانا نا، اس کے لیے حکمت بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ حکمت کے جی بغیر دیکھیں، آپ کو بات دفعہ ٹھیک پتہ ہوگی، لیکن آپ پہنچا کیسے رہے ہیں سامنے والے بندے کو؟ نہیں بالکل، ہاں یہ یہ بالکل یہ چیز ہے. ہاں یہ جی. تو آپ کو جب تک آپ اول تو یہ کہ علم پورا ہو، آپ کو مطلب آپ قرآن و حدیث سے آپ گزرے ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ نے مختلف ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن چلے جائیں، لیکن ایک جتنا ضروری ہے اتنا تو ایٹ لیسٹ پتہ ہو. اور یہ ہے کہ پھر احادیث کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ حکمت جو ہے نا وہ احادیث سے ہی ملتی ہے. آپ سیرت کو پڑھیں، پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو اپنے نبی پر اتارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہنچایا تھا. جب تک ہم سیرت نہیں پڑھتے نا تو ہم جان نہیں پاتے کہ قرآن کا پیغام جی پہنچایا کیسے جائے گا.
تو بہت سارے ہوں رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے اپنے ہی پیارے ہوتے ہیں، کچھ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ ہمارے جتنے ہوں ہیں، کچھ ہوں رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک جگہ کے اوپر ہر ایک طریقے سے بات نہیں کر سکتے، کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو نہیں کر اپنی سکتے زبان بند رکھنی ہوتی ہے اور اپنا عمل دکھانا ہوتا ہے، بالکل کچھ جگہ کے اوپر آپ کو ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانا ہوتا ہے، کچھ کے ذریعے آپ کچھ بھی نہیں کہتے، سمپل جیسے آپ کو آڈیو بھیج دیتے ہیں، کوئی میسج بھیج دیتے ہیں کسی اسکالر ہوں کی، تو مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو آپ ہوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑا سا نا حکمت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بات آپ کی بے شک سی ہوگی لیکن اگلے بندے تک پہنچے گی نہیں بلکہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو بہرحال یہ آہستہ 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 آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں تو یہ پھر پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ آپ جیسے جب کسی سے چونکہ ہم لوگ اس لیول پر تو ہے نہیں، تو جو میں جس نے کہا نا کہ علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں ہمارے جو فرقے ہیں نا، ان فرقوں میں وہ تضاد ہے، تو وہ جو فرقے ہیں نا، فرقوں والے پھر لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ جو سننے والے وہ کہتے ہیں آپ کو تو کیا پتا ہے، یہ فلانا تو مولانا یا قاری فلانا تو یہ بات کر رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا یہ ہے، وہ تو اس کو زیادہ علم ہے، آپ کو دیکھیں کیا پتا ہے اس چیز کا۔ میں آپ کو نا ایک ہوں موٹی سی بات سمجھا دوں کہ آپ کبھی دیکھیں کبھی بھی نا بحث میں مت الجھیں، دین کے اوپر کبھی بحث نہ کریں، ہوں یہ نہیں میں یہ ایسا کرتی یہ لیکن مجھے خود یہ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے۔ جہاں پر اگر جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب بحث شروع ہونے لگی ہے تو آپ وہاں سے کوئٹ کر جائیں، ہوں بحث میں کبھی بھی نہ ہوں جائیں، یہ ایک اپنے جی اندر اس چیز کو پکا کر لیں کہ بحث میں نہیں جانا، بحث میں اگر آپ جائیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا، بحث تو کرنی ہی نہیں ہے۔ ہوں نہیں بحث نہیں، میں صرف یہ تھوڑا سا سولوشن یہ اس کا اب جیسے میرے گھر میں میرے اپنے میاں ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، تو ان کو وہ سن کے آئے ہیں، مطلب کہیں سے ظاہر ہے مسجد جاتے ہیں، آگے پیچھے جہاں بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ مکہ شریف جاتے ہیں، جب ہم لوگ زیارت کرتے ہیں، جب جاتے ہیں نماز نبی پڑھتے ہیں، وہاں جب جا کے نفل پڑھتے ہیں روزہ مبارک پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے آپ کا جواب دیتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ دعا مانگتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کو اسی وقت جواب دیتے ہیں، اور وہ وہاں زندہ ہے بیچ میں، تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ جس سے ہم لوگ جواب دیتے ہیں اسی طرح وہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اب میرے پاس اس چیز کا کوئی آگے آنسر نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا کہ میں ان کو کیسے کہوں، ٹھیک ہے یہ تو ظاہر ہے ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں ان کے جو جسم ہیں ان کو مطلب نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف اور یہ ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب پہنچائی جاتی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے پہنچتی ہیں، کیسے وہ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ادھر قبر میں اسی طرح جیسے نارمل بندہ زندہ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں ساری دنیا کو جہاں جتنے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر چلیں میں آپ اس کی میں بات بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے ہم، کیونکہ ہماری کلاس کا یہ ٹاپک ہاں نہیں ہے، سوری، ہاں تو سوری جی یہ پھر کسی ٹائم، لیکن یہ جو ہے ہم، ایک تو یہ کہ جہاں تک ہسبینڈس کی بات آتی ہے تو ہسبینڈس کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے ہاں کیونکہ وہ آپ ان کو کیونکہ دیکھیں وہ قوام ہے، ہم قوام نہیں ہے، ہم ان کو سکھا نہیں سکتے اس طرح سے، اگر آپ ڈیبیٹ میں جائیں گے تو آپ بالکل کو سکھا نہیں سکتے، تو وہاں پر آپ صرف اپنا عمل رکھیں گی، اور اگر آپ اور ویسے بھی نا مردوں کو عورتوں سے وہ چیز کو سیکھنا جو ہے نا پسند نہیں کرتے، پسند نہیں ہے، ہاں، بالکل تو مرد جو ہاں ہے نا بالکل وہ صحیح مردوں سے جی ہی کرتے، تو اگر آپ ہوں کسی اچھے ہوں اسکالر کا کوئی لنک بھیج دیں کو کر دیں، کبھی کبھار یہ ہوں بھی نہیں کہ آپ روٹین میں بھیجیں کہ آپ کے ہوں ہسبینڈ پھر پیچھے ہی پڑ جائیں، ہوں تو وہ ایک یہ بڑی حکمت ہوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور اپنا ہوں کوئی ناراضگی کے بغیر اور ایک ہنستے ہوں مسکراتے طریقے کے ساتھ جو ہے نا پیغام ہوں پہنچایا جاتا ہے، تو یہ ان چیزوں کے اندر جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا حکمت جو ہے وہ رکھنی ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ جی کوکب السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم کل کا جو آپ نے پڑھایا تھا ایزا اور اس کا، تو اس میں نے ریوائز کری تھی، تو ایسے ایک کوسچن میرے ذہن میں آیا کہ جب ایزا یا از لگتا ہے تو ماضی کا صیغہ جو ہے مستقبل اور حال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جی، بس سے کچھ ہی پوچھنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو میم۔ بارک اللہ۔ چلیں جی، آپ لوگوں کا انشاء اللہ تعالی
2 या 3 दिन तक इंशाल्लाह ताला हमारा जो ये कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको फिर रिमाइंडर दे रही हूँ कि 2-3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों से कही थी। एक तो जो सहाबा के जो सवालात हमने पढ़े थे, उसके बारे में आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों ने क्या सीखा, आपको क्या फ़ील हुआ, क्या सवालात के अंदर क्या चीज़ थी, अंदाज़ क्या था, और वो सारी चीज़ें आप बताएँगे। फिर आपने तलाक की जो आयत पढ़ी हैं, मतलब एक इंतहाई स्टेप है ना तलाक, जो है यानी कि एक सेपरेशन और एक इंतहाई एक जिसे कहते हैं ना बॉन्डिंग का टूटना, फैमिली का एक वो ख़त्म होना, तो मतलब एक बहुत हाई आगे का स्टेप है। लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने जिस तरह से अगर उस ब्रेकअप को इतनी खूबसूरती के साथ और एहसान के रवैयों के साथ अगर अल्लाह ताला ने डिफाइन किया हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर निभाने की बात है तो वो तो फिर उससे बदरजहा कहीं बहुत ऊपर होगी। तो वो जो आयत आपने हमने जिस तरह से पढ़ी और उसके अंदर क्या-क्या सीखा आपने, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और फिर इसके बाद ये है कि हमारे जो है और ऑलमोस्ट हमारा ये कोर्स जो है ये कोई 95 या 96 डेज़ तक के ऊपर मुहित रहा। तो आपको मैंने ये पहले भी कहा था कि 90 डेज़ जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि पहला दिन और वो दिन जब आपने 90 डेज़ मुकम्मल किए, आप लोग क्या समझते हैं कि आप किधर खड़े हैं? और कितना आप सीख पाए हैं? तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम अपनी जो सूरतुल बक़रा जो है इसको मुकम्मल कर लेंगे और आपके ये लेसन्स भी आई थिंक शायद कल तक ही ख़त्म हो जाए। तो इस बारे में हम थोड़ा-सा ज़रूर डिस्कस करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग अपना फ़ीडबैक भी दें और आप लोग डिस्कस भी कर लें। तो हम दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करते हैं। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।